اب جو بھی فیصلہ آئے گا اس بینچ کی طرف سے اب وہ کنٹروورشل بھی ہوگا اور اس کے اوپر سے پارٹیزان جو ہے وہ تنقید بھی ہوگی. پھر دوسرا ریویو فائل کیا گیا صرف اس لیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تنگ کرنا مقصود تھا. دیکھیے اب صاحب بات تو یہی میں کر رہا تھا کہ دیکھیے غیر منتخب جو ادارے ہوتے ہیں، غیر منتخب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے حوالے قوموں کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہو سکتے. یہ جمہوریت اور آئین کی نفی ہے. پہلی تو یہ میں بات کر رہا تھا وہ بات ہو گئی. آگے جو آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر کیا، دیکھیے جو بھی موجودہ کیس بھی ہے اب اس میں آپ کے سامنے آ گیا کہ کئی جج حضرات جو ہیں انہوں نے جو ہے برملا یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ انہوں نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا ہے. اب جو بھی فیصلہ آئے گا اس بینچ کی طرف سے اب وہ کنٹروورشل بھی ہوگا اور اس کے اوپر سے پارٹیزان جو ہے وہ تنقید بھی ہوگی. انفارچونیٹلی بڑی افسوس کی بات ہے اور یہی بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں فل کورٹ بٹھا دیتے، سارے 15 کے 15 جج بیٹھ جاتے اور ایک ہفتے کے اندر وہ اس اہم قومی مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے، تو پھر تو بات بھی بنتی. کیونکہ ابھی تک تو جو سارے الزامات ہیں وہ اسی بینچ فکسنگ اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی رہتی ہیں میڈیا میں اور سیاسی جلسوں میں، تو وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے ہمارے اداروں کے لیے بھی اور مستقبل جو آئینی حکمرانی ہے اس کے مستقبل کے لیے. رہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے، اب وہ میں کیا اس میں کہوں کہ ان کے خلاف جو کیوریٹو ریویو ہے وہ پہلے دن ہی شہباز شریف کو اس کو واپس لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بدنیتی پر مبنی ایک چیز تھی کہ ایک فیصلہ ہو گیا، اس کا ریویو بھی ہو گیا، پھر دوسرا ریویو فائل کیا گیا صرف اس لیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تنگ کرنا مقصود تھا. اور جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا پچھلی حکومت میں اور جو لوگ کروا رہے تھے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب رقم ہو چکا ہے. اب اللہ کرے کہ اس ٹھیک ہے. کو ہماری کورٹس اور ہمارے ججز جو ہیں اس کو ٹھیک کریں، نہیں تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال بنی رہی ہے. جی